گے اور وہ قوم آگے بڑھنے والی قوم ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگے بڑھنے کا سبق سکھایا اور یہ بات ارشاد فرمائی، استعن باللہ ولا تعجز، مدد اللہ سے حاصل کرو اور کبھی حوصلہ نہ ہارو۔ جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، جتنے بھی اہل بیت عظام ہیں، تمام کی زندگیوں میں اگر آپ غور کریں تو ہر طرف شہادت علی الحق کی مثال نظر آئے گی، ہر جگہ حوصلوں کی بلندی نظر آئے گی، اور اللہ تعالیٰ نے یاد کرنے کا حکم بھی دیا ہے، اپنے اسلاف کو یاد کیا جائے۔ قرآن کریم میں کتنی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، اس کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ، اس کتاب میں موسیٰ کا تذکرہ کرو۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ، اس کتاب میں اسماعیل کا جو تذکرہ اس کا چرچا کرو۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ، اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا جو تذکرہ ہے، تمام انبیاء علیہم السلام ان کو یاد کرو۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ، میرے بندوں کو یاد کرو، ابراہیم کو، اسحاق کو، یعقوب کو، جو ہاتھوں والے اور آنکھوں والے تھے، یعنی وہ قوت عمل بھی رکھتے تھے اور قوت بصیرت بھی رکھتے تھے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ، میرے بندے، ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے سابقہ لوگوں کی مثالیں پیش کی، حضرات صحابہ کرام کے سامنے پیش کی، اور حضرات صحابہ کرام جن لوگوں کی مثالیں دی گئی تھی ان سے بھی بڑھ کر اپنے آپ کو ثابت کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کے مددگار بنو۔ کما قال عیسی ابن مریم، جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا من انصاری الی اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف، اللہ تک پہنچنے کے لیے اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے۔ قال الحواریون، حواریین نے کہا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب تھے، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ حضرات صحابہ کرام نے مدد کی اس کیفیت کو اس طرح اپنایا، اللہ نے خود گواہی دی، وہ سب کے سب اللہ کی مدد کرنے والے، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرنے والے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے والے ہیں۔ اللہ نے خود اس کی گواہی دی۔ تمام مہاجرین کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی، للفقراء المہاجرین، اس مال غنیمت اور مال فے میں ان فقراء مہاجرین کا بھی حق ہے، الذین اخرجوا من دیارہم، جن کو اپنے علاقوں سے باہر نکالا گیا، واموالہم، اور اپنے مالوں سے محروم کیا گیا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، چاہتے ہیں، اور اللہ کی رضامندی کی چاہت رکھتے ہیں، وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ کے مددگار ہیں، وہ اللہ کی مدد کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے ہیں۔ اور مدد کرنے میں، اللہ کی رضامندی چاہنے میں، اللہ رب العزت کے لیے آگے بڑھنے میں، اللہ کے فضل کو تلاش کرنے میں وہ اتنے سچے ہیں، اتنے سچے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اولئک ھم الصادقون، یہ سب کے سب پورے کے پورے سچے ہیں۔ سچائی ان کے لیے شان امتیاز تھی، اور وہ سچائی کو لے کر آگے بڑھے، اور جن کی قسمت میں شہید ہونا لکھا تھا اس سچائی کے لیے انہوں نے جام شہادت نوش کیا، اور جو لوگ جن کی قسمت میں شہید ہونا نہیں لکھا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کی زندگی عطا فرمائی۔ یہ تصور ایک ناقص اور ادھورا تصور ہے جو اللہ کے راستے میں
مارا جاتا ہے وہی شہید ہے، یقیناً وہ شہید ہے، ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ۔ لیکن جو اللہ کے راستے میں حق بات کی گواہی دیتے ہوئے زندگی بسر کرتا ہے اور کسی کی طرف سے مذمت اور مدح کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، سچی اور کھری زندگی بسر کرتا ہے، وہ بھی شہید ہے۔ جو اللہ پر ایمان رکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھے اور اپنے اس ایمان کو سچائی سے آراستہ کرے اور اپنے اس ایمان کی گواہی دیتا رہے، اپنی زبان سے، اپنے عمل سے، اپنے اخلاق سے، وہ سب صدیق ہیں اور سب شہید ہیں۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم، جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسولوں پر جو ایمان لائے اور زبانی ایمان نہیں، اپنے ایمان پر وہ ڈٹ گئے، وہی حقیقت میں صدیق بھی ہیں اور وہی حقیقت میں شہید بھی ہیں۔ اپنے رب کے نزدیک ان کو ان کا اجر اور ان کا نور مل کر رہے گا۔ یہ اللہ رب العزت کی گواہی دینا ہے۔ شہداء اسلام کے یہ جلسے ہم سے خانہ پوری نہیں چاہتے ہیں میرے عزیز بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، یہ ہم سے ایک عمل چاہتے ہیں، ہم سے دعوت چاہتے ہیں، ہم سے ایک سچائی چاہتے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کے بارے میں ہر صحابی، چاہے وہ عملاً شہید ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، وہ شہید فی اللہ و شہید فی الرسول ہے، وہ حق کی گواہی دینے والا، حق کی شہادت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے والا ہے۔ ان کی زندگیاں ہم سے مطالبہ کرتی ہیں، ہمارے اندر سچا عزم ہو، ہمارے اندر آگے بڑھنے کا جذبہ ہو، اور تمام کے تمام بالکل ایک ہیں۔ شان صدیقی ہو، شان فاروقی ہو، شان عثمانی ہو، شان علوی ہو، شان حسنی ہو، شان حسینی ہو، تمام کے تمام ان کا مقصد ایک، ان کی زندگی ایک طرح کی، ان کے آگے بڑھنے کا جذبہ ایک طرح کا، وہ اللہ کے لیے جینے والے، اللہ کے لیے مرنے والے۔ اس انداز سے دیکھا جائے، ان کے جذبات اور ان کے عزائم کو دیکھا جائے، ان کی سچائی اور ان کی صدق قلبی کو دیکھا جائے، تو پھر سب کے سب ایک ہی لڑی میں پروئے ہوئے ہیں۔ اور جو ان میں تفریق کرتا ہے یا تفریق دکھاتا ہے، وہ ایک لحاظ سے احمق الناس ہے، وہ عقل کے لحاظ سے بھی کمزور اجہل الناس ہے، اور وہ علم کے لحاظ سے بھی جاہل ہے، جانتا نہیں ہے۔ ہم تمام کو صحیح عقیدے پر جینا اور صحیح عقیدے پر مرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں انتہائی واضح ترین، روشن ترین راستے پر چھوڑا ہے۔ ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا الا ہالک، کہ اے انسانوں، اے لوگوں، میں نے تمہیں نہایت روشن ترین راستے پر چھوڑا ہے، اس کی رات بھی دن کی طرح ہے، روشن، ہر طرف اجالا، ہر طرف روشنی، ہر طرف کرنیں، کوئی چیز اس میں پیچیدہ یا کوئی چیز ایسی جو اوجھل نہیں ہے، ہر چیز واضح ہے، اور کوئی اس سے ہٹتا ہے، یہ وہی ہٹتا ہے جسے ہلاک ہونا ہے، جسے برباد ہونا ہے۔ اس شہادت کے علمبردار بن جائیے، اور ان کے اندر جس طرح کی عظیمت تھی، ان کے اندر جس طرح کا ایمان تھا، اس کی نقالی کرنے والے اور اس کے پیچھے چلنے والے، اسے اپنے لیے حرز جان بنانے والے ہم تمام کے تمام بن جائیں۔ جو آیت تلاوت کی گئی 10 آیات ہیں، جن میں حضرات صحابہ کرام کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے متعدد بشارتیں سنائی ہیں۔ عام مؤمنین کے لیے اللہ کی طرف سے جو اوامر ہیں، جو احکامات ہیں، وہ حضرات صحابہ کرام کے لیے ایک لحاظ سے بشارتیں ہیں، یعنی کہ انہوں نے مرحلہ پال کر لیا، اللہ ان سے راضی ہو چکا، اللہ نے ان کو ایسا ایمان والا بتا دیا کہ وہ سچے پکے مومن بن چکے۔ اللہ نے اس طرح کی باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ
والذین آووا ونصروا اولئک. مضبوطی، یہ استحکام ہر مسلمان میں پایا جانا ضروری ہے. جہاں کوئی بات کہی جاتی ہے، فلاں کوئی ایک جلسہ ہے جہاں دین کی بات کہی جائے گی، وہاں لوگوں کو منت سماجت کر کے بلانا پڑتا ہے. اور جہاں اگر یہ اس کا اعلان ہو فلاں بینک میں 10-10 روپے تقسیم ہو رہے ہیں، سینکڑوں کی قطار لگ جائے گی، پسینے میں شرابور، لیکن پیسے مل رہے ہیں. ہمیں پیسوں کا پجاری بننے کے لیے اور پیسوں کی غلامی کے لیے پیدا نہیں کیا گیا. اتحاد پیدا ہوگا تو قربانی کی بنیاد پر پیدا ہوگا. اتحاد پیدا ہوگا تو دوسروں کو ترجیح دینے کی بنیاد پر پیدا ہوگا. اتحاد مفاد پرستی کی بنیاد پر کبھی پیدا نہیں ہو سکتا. تو اپنے دین کے تعلق سے انتہائی مضبوط بنیے. نمازوں کے تعلق سے، روزوں کے تعلق سے، حج کے تعلق سے، زکوٰۃ کے تعلق سے، صحیح عقائد کے تعلق سے، اعمال حسنہ کے تعلق سے، اخلاق طیبہ کے تعلق سے آدمی مضبوط بنے، ایک سچا اور کھرا انسان بنے، اور سچوں کے ساتھ اور کھرے لوگوں کے ساتھ رہے اور وہ خود بھی کھرا اترے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ مطلب ہے اشداء علی الکفار کا، رحماء بینہم، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بے انتہا رحم کرنے والے. تمام مؤمنین کے لیے چاہے کوئی بھی ہو، ہر انسان، ہر مسلمان یہ طے کر لے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرنے والا، ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنے والا. اللہ رب العزت کی نصیحت یہ ہے، ہدایت یہ ہے، وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. آپس میں ایک دوسرے پر احسان کرنے کے سلسلے کو کبھی فراموش نہ کرنا. اللہ کا حکم یہ ہے وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. احسان کرو، اللہ تعالی محسنین سے محبت رکھتا ہے. اللہ کا حکم یہ ہے هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. احسان کا بدلہ تو احسان ہے. ایک دوسرے پر رحم کھانا سیکھیے، ایک دوسرے کی مدد کیجیے، اللہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا معاملہ کیجیے. حضرات صحابہ کرام کی کیا مثال پیش کی جائے. ان کے درمیان جنگیں ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ایک دوسرے پر اس طرح رحم کرنے والے، ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھنے والے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، جب حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے مد مقابل تھے، بعد میں وہ الگ ہو گئے، اور جب انہوں نے حضرت علی نے ان کو دیکھا کہ وہ شہید ہو چکے ہیں، ان کو انہوں نے لیا، ان کی نعش کو گویا اپنی گود میں رکھا اور یہ بات کہی، عزیز علی یا طلحہ ان اراک مجدلا تحت نجوم السماء الی اللہ اشکو عجری و بجری یا لیتنی مت قبل هذا ب20 سنہ. اے طلحہ، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے کہ میں تمہیں اس حال میں دیکھوں کہ تاروں بھرے آسمان کے نیچے تم شہید پڑے ہو. بس اللہ ہی سے فریاد ہے، میں اپنے دکھ اور اپنا درد اور اپنا غم اللہ رب العزت کے سامنے پیش کرتا ہوں، اپنے اندرونی جذبات و احساسات اللہ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں. کاش کہ 20 سال پہلے ہی میرا انتقال ہو چکا ہوتا. حضرت طلحہ کا قاتل، جب یہ خبر ملی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو، اندر کی کیفیت دیکھیے، بشر قاتل طلحہ بالنار. جس نے طلحہ کو قتل کیا اسے جہنم کی وعید سناؤ. حضرت زبیر کا قاتل آیا، انعام کی آرزو میں آیا ہوگا، آپ نے بات ارشاد فرمائی، بشر قاتل ابن صفیہ بالنار، کہ صفیہ کے بیٹے یعنی حضرت زبیر کے قاتل کو جہنم کی بشارت دے دو. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک جنگ ہوئی، اور وہ جنگ ہوئی، اس کے جو بھی اسباب ہیں ہم وہاں جانا نہیں چاہتے ہیں، لیکن عین حالت جنگ میں راوی کہتے ہیں رات کا وقت تھا، شامی لشکر جو حضرت علی کے مد مقابل تھا، ان پر آپ کی نگاہ پڑی. آپ نے دعا فرمایا کہ پروردگار مجھے بھی معاف کرنا اور ان لوگوں کو بھی معاف کرنا. اور آپ نے خود حضرت معاویہ کے بارے میں بات کہی کہ اے لوگو لا تکرہوا امارت معاویہ
मुआविया की इमारत को नापसंद न करना, खुदा की कसम मैं देख रहा हूं अगर तुमने उनको खो दिया तो सर कंधों से इस तरह उड़ा दिए जाएंगे जिस तरह हंजल का फल तोड़ा जाता है। ऐन जंग की हालत में भी या जंग के बाद में भी इस तरह के कलिमात, तो ज़ाहिरी तौर पर अगर जंग हो भी गई तो जिस तरह हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह, मशहूर मुहद्दिस, शायद इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द, शायद इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद, उन्होंने ये बात कही है कि उनके दरमियान जो जंगें हुई हैं वो एक फितना तो हैं, लेकिन किसी भी सहाबी को मफ्तून नहीं कहा जाएगा कि वो फितने में फंस गया। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मंजूर नज़र हैं और अल्लाह ताला का फैसला उनके ताल्लुक़ से यहाँ तक है कि वलौला फ़ज़्लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु फ़िद दुनिया वल आखिरह लमस्सकुम फ़ीमा अफ़ज़्तुम फ़ीहि अज़ाबुन अज़ीम। अगर अल्लाह का फैसला तुम पर दुनिया व आखिरत दोनों में फज़्ल करने का न होता तो जो फला एक मामला पेश आया उस पर तो तुम्हें अज़ाब अज़ीम आ लेता। लेकिन अल्लाह का फैसला ये है कि दुनिया में भी उनके साथ अल्लाह का फज़्ल रहेगा और आखिरत में भी उनके साथ अल्लाह का फज़्ल रहेगा। उनका मकाम इस कदर बुलंद, हज़रत सईद इब्न ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अशर मुबश्शरा में, जिनको हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन 10 सहाबा को ज़िंदगी ही में जन्नत की बशारत सुनाई थी उनमें से एक वो हैं, और वो खुद ये कहते हैं कि मन शहीद मशहदन मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि कोई सहाबी जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी एक जंग में शिरकत की हो, कोई दूसरा उस मकाम तक पहुंच नहीं सकता। वलो उम्र उम्र नूह, चाहे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र उसे दी जाए, 950 साल, 1000 साल ज़िंदगी बसर करे, तब भी वो उस मकाम तक नहीं पहुंच सकता। ये कैफियत हम तमाम की होनी चाहिए। एक दूसरे के साथ मदद, एक दूसरे के साथ हमदर्दी, ये हमारी मुआशरत भी हो, ये हमारी तिजारत भी हो, ये हमारा कारोबार भी हो, ये हमारी खानगी ज़िंदगी भी हो। फिर इबादत की ज़िंदगी अल्लाह ताला ने जो बयान फरमाई, तराहुम रुक्कअन सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, उनको तुम देखोगे रुकू में और सजदे में। बसा औक़ात ऐसा होता है इंसान मुआशरती ज़िंदगी अच्छी बसर करता है, इबादत में कोता होता है, इबादत में फ़ाइक़ होता है, मुआशरती ज़िंदगी में गया गुज़रा होता है। हज़रात सहाबा किराम मिन कुल्लिल वजूह बड़े कामिल थे, अल्लाह ने उनको मुकम्मल बनाया था। तुम उनको देखोगे रुकू में और सजदे में हैं। नमाजें उनके लिए ग़िज़ा, नमाजें उनके लिए आब हयात, नमाजें उनके लिए शिफा, और नमाज उनके लिए हर दर्द की दवा। ये उनकी कैफियत थी। और कई वाक़यात इस तरह के आते हैं, किसी के तीर लग गया और तीर लगने के बाद में उस ज़माने में कोई सुन करके तो निकालने का कोई वो नहीं था, बस नमाज में मशगूल हो गए, तीर निकाला गया तो कितनी तकलीफ़ होनी चाहिए। सलाम फेरने के बाद में पूछते हैं कि क्या तीर निकाला जा चुका, उनको एहसास तक नहीं हुआ। इस हद तक खुशू खुजू वाले, रुकू करने वाले, सजदा करने वाले, और उनकी जो माशी ज़िंदगी है वो माशी ज़िंदगी यब्तगून फ़ज़लन मिन अल्लाह, वो अल्लाह के फ़ज़ल को चाहते हैं, और अल्लाह का फ़ज़ल हलाल कमाई से वाबस्ता कर दिया गया है। हराम की एक एक चीज़ से वो उस तरह परहेज़ करने वाले जिस तरह इंसान जहर से परहेज़ करता है। हमारे लिए सबक है, दियानतदारी की ज़िंदगी बसर करें, अमानतदारी की ज़िंदगी बसर करें, और हर हराम चीज़ से बचें। हम लोग ये समझते हैं जो बहुत ज़्यादा नवाफिल पढ़ता है वो इबादत गुजार है। यकीनी बात है, एक दफ़ा नहीं 1000 दफ़ा उसकी इबादतें सर आँखों पर। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इत्तक़िल महारिम तकुन अअबदन नास, इत्तक़िल महारिम तकुन अअबदन नास। हराम चीज़ों से बचो, तुम तमाम इंसानों में सबसे बढ़कर इबादत करने वाले बन जाओगे। अल्लाह की रज़ामंदी की तलाश में रहते हैं। ये उनकी ज़िंदगी का उन्वान, ये उनकी ज़िंदगी का खुलासा, ये उनकी ज़िंदगी का तुर्रे इम्तियाज़ था। हर बाब में अल्लाह किससे राज़ी होगा पहले वो ये मालूम करते हैं, और मालूम करने के बाद फिर उस पर अमल पैरा होते हैं। इबादत की तरफ, हर कार्य खैर की तरफ सबकत करना
ان کی عادت تھی، ان کی زندگی کا ایک وظیفہ تھا، اس بات کو ہمیشہ وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا، صاف آیت ہے۔ تمام مہاجرین کو یہ آیت اپنے احاطے میں لیتی ہے، تمام انصار کو اپنے احاطے میں لیتی ہے۔ جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی، اپنے وطن کو چھوڑا، جنہوں نے اللہ کے راستے میں کوشش کی، جد و جہد کی، جہاد کیا، اور جن لوگوں نے ان کو ٹھکانہ دیا، جن لوگوں نے ان کی مدد کی، حضرات مہاجرین تمام کے تمام اور حضرات انصار تمام کے تمام، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سب کے سب برحق سچے اور پکے مومن ہیں۔ یہ ان کے لیے بشارت ہے، ان سے مطالبہ نہیں بلکہ اس کا اعلان ہے کہ اس مطالبے پر وہ کھرے اترے، وہ پورے اترے۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت بھی ہے، لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت بھی ہے، اور ان کے لیے ایسا رزق ہے جو اعزاز سے بھرپور ہے۔ جنت بھی ان کو ملے گی، جنت کی نعمتیں بھی ملیں گی، اور جنت کی عزت بھی ملے گی۔ اللہ کا اعلان ہے تمام مہاجرین کے بارے میں۔ جو آیت اس آیت میں تو مہاجرین اور انصار دونوں کا تذکرہ ہے، اور اس سے پہلے جو آیت تلاوت کی گئی اس میں اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کو الصادقون کہا ہے، وہ سب کے سب سچے ہیں۔ تو الصادقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے جتنے وعدے کیے ہیں ان تمام وعدوں کے مستحق، ان تمام وعدوں کے وہ مصداق خود بخود ہیں۔ للفقراء المہاجرین، وہ فقراء مہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، جن کو اپنے وطن سے نکالا گیا، اپنے مالوں سے جن کو بے دخل کیا گیا، یبتغون فضلا من اللہ، اللہ گواہی دے رہا ہے وہ اللہ کی رضامندی کی چاہت رکھتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے فضل کی چاہت رکھتے ہیں، اور اللہ گواہی دے رہا ہے کہ وہ اللہ کی مدد کرتے ہیں، اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یعنی خدا کے دین کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ گواہی دے رہا ہے اولئک هم الصادقون، یہ سب کے سب سچے ہیں، اور تمام انصار کے بارے میں اللہ گواہی دے رہا ہے۔ والذین تبوؤا الدار والایمان، جن لوگوں نے مدینے کو اپنا گھر بنایا، وہ مدنی صحابہ تھے حضرات انصار، اور جنہوں نے ایمان کو اپنا گھر بنایا۔ کس قدر عظیم گواہی ہے میرے بھائیوں، میری عزیز بہنوں، میری ماؤں، کس قدر عظیم گواہی ہے اللہ رب العزت کی کہ جنہوں نے مدینے کو اپنا ٹھکانہ بنایا اور جنہوں نے ایمان کو اپنا ٹھکانہ بنایا۔ ہر کوئی چونے مٹی کے گھر میں رہتا ہے، وہ حضرات انصار، وہ مبارک اور مقدس ہستیاں، وہ ایمان کے گھر میں رہنے والی ہستیاں ہیں۔ انہوں نے ایمان کو اپنا گھر بنایا، اور گھر میں آدمی داخل ہوتا ہے تو چاروں طرف گھر ہے، چار دیواری ہے، اوپر نیچے ہر طرف گھر ہی گھر۔ وہ ایمان کے مکین ہیں، وہ ایمان کے مقیم ہیں، ہر طرف ایمان ہی ایمان ہے۔ یحبون من ہاجر الیہم، وہ ان مہاجرین سے محبت رکھتے ہیں جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، ان کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، چاہے ان کو فقر و فاقہ برداشت کرنا کیوں نہ پڑ جائے، لیکن ان کے لیے ان کی ساری چیزیں حاضر ہیں۔ اولئک ومن یوق شح نفسہ، اور جو شخص اپنے دل کی حرص سے محفوظ کر لیا گیا، اور تمام انصار محفوظ کر لیے گئے، فاولئک هم المفلحون، ایسے تمام لوگ فلاح یاب ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے صادقون کہا، اللہ نے ان کے لیے مفلحون کہا، اللہ نے ان کے لیے متقون کہا۔ والذی جاء بالصدق، جو سچائی لے کر آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وصدق بہ، اور جس نے اس سچائی کو سچ تسلیم کر لیا۔ تمام اصحاب کرام، جس میں یقینی بات ہے کہ سب سے اونچا مقام حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضی، حضرت طلحہ و زبیر، حضرت سعد و سعید، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت سعید ابن زید، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح، جن کو عشر مبشرہ کہتے ہیں، ان کا مقام سب سے بلند۔ یہ سب تصدیق کرنے والے اولئک هم المتقون، اللہ کی گواہی یہ ہے
کہ اللہ سے ڈرنے والے اور تقوی کے حامل یہ تمام کے تمام افراد ہیں۔ ان کا مقام اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بیان کیا گیا کہ تقوی کی بات کو اللہ تعالیٰ نے ان پر ثابت کر دیا، اور اللہ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے ان تمام میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے سب سے بڑے مصداق حضرات صحابہ کرام ہیں، سب سے بڑھ کر اہلیت رکھنے والے حضرات صحابہ کرام ہیں۔ قرآن کریم اس کی گواہی دیتا ہے وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اللہ نے ان پر تقوی کی بات چسپاں کر دی، ان کو تقوی کی بات پر اللہ نے قائم و دائم رکھا۔ اور تقوی کی بات کون سی بات ہے؟ خوف خدا کی بات کون سی بات ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس سے بڑھ کر کوئی کلمہ تقوی نہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر اللہ نے ان کو اس طرح قائم رکھا کہ اللہ نے گواہی دی وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اس بات کا سب سے بڑھ کر حق وہ رکھتے ہیں۔ گویا قیامت تک جتنے افراد آئیں گے، جس کسی کو بھی نعمت ملی، لیکن سب سے اونچا مقام جو اللہ نے رکھا ہے حضرات صحابہ کرام کا رکھا ہے۔ کسی کے ذہن میں بات آ سکتی ہے کہ بہت سارے نااہل ہوں، ایک شخص نااہلی میں ذرا کم ہو وہ زیادہ حقدار بنتا ہے۔ اللہ نے اس غلط فہمی کو دور فرمایا، یہ ارشاد فرماتے وَأَهْلَهَا، سب سے بڑھ کر وہ اس کی اہلیت بھی رکھتے ہیں، تقوی کی بات کی اہلیت، کلمہ طیبہ کی اہلیت، اور انہوں نے اپنی اہلیت ثابت کر کے دکھائی اور اللہ رب العزت کے لیے ثابت کر کے دکھائی۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی گواہی دی، اور اس گواہی کی روشنی میں اور اس گواہی کے تناظر میں ہمیں اپنا جائزہ لینے کی شدید ترین ضرورت ہے۔ ہم دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں ان شہدائے اسلام کے تعلق سے، ان اصحاب کرام کے تعلق سے، ان اہل بیت عظام کے تعلق سے ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ کیا ہم اس طرح کی گواہی دے رہے ہیں؟ کیا ہمیں اپنا ایمان اس طرح عزیز ہے؟ کیا ہم اپنے ایمان کی فکر کرتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو آپ کے ساتھ ہیں، گویا اللہ کی طرف سے گواہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، آپ کے اصحاب کرام ساتھ چھوڑنے والے لوگ نہیں، ان کے لیے معیت ثابت، اور اس معیت کی بنیاد پر اللہ رب العزت کی طرف سے جنت ثابت۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اس دن اللہ تعالیٰ نہ نبی کو رسوا کرے گا اور نہ ان لوگوں کو رسوا کرے گا جو ایمان لا کر نبی کے ساتھ ہو لیے۔ نورہم یسعی بین ایدیہم، ان کا نور ان کے سامنے دوڑ رہا ہوگا، وبایمانہم، ان کی داہنی طرف دوڑ رہا ہوگا، لہرا رہا ہوگا، آگے بڑھ رہا ہوگا، اور وہ اسی نور کی روشنی میں جنت کا سفر طے کریں گے، اور وہ دعا کریں گے قیامت کے دن بھی ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ بار الہا، اے ہمارے پروردگار، ہمارے اس نور کو مکمل فرما اور ہماری مغفرت فرما، تو ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ وہ صحابہ کرام، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ گواہی دی کہ میری امت میں بہت سارے فرقے ہوں گے، اور 73 فرقوں کی بات کہی گئی، اور اس میں 72 فرقے جہنم میں جائیں گے۔ اس میں تمام فرقوں کا یکساں تعداد میں ہونا کوئی ضروری نہیں، عین اس کا امکان ہے وہ 72 فرقے مل کر بھی تعداد میں اس ایک فرقے کے مقابلے میں کم ہو، لیکن حضور نے وہ بات ارشاد فرمائی۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہ فرقہ ناجیہ جسے نجات ملے گی، جو جنت کا مستحق ہوگا، وہ کون سا طبقہ ہوگا، وہ کون سی جماعت ہوگی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، یہ وہ جماعت ہوگی جو اس طریقے پر ہوگی جس طریقے پر میں خود ہوں اور میرے اصحاب کرام ہیں۔ گویا کہ تمام صحابہ کرام کا
فرقہ ناجیہ میں شامل ہونا، یعنی کہ امن پانے والی جماعت میں شامل ہونا ثابت